بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھائی سے ریلیٹڈ، اسٹڈی سے ریلیٹڈ ایک فارمولہ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی آزمودہ اور کارگر فارمولہ ہے، جس کو میں نے خود بھی اپنی پڑھائی میں، اپنی اسٹڈی میں چیزوں کو یاد کرنے میں میں نے خود بھی اپلائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فارمولہ ڈاکٹر رابنسن، جو کہ امریکہ کے ایک آرمی سے تعلق رکھنے والے ایک آفیسر تھے، انہوں نے یاد کیا تھا، انہوں نے ایجاد کیا، ٹھیک ہے۔ یہ فارمولہ انہوں نے اس لیے ایجاد کیا کہ جب وہ فوجی لوگ جو تھے نا، آرمی والے آفیسرز، سولجرز، جب وہ جنگ پہ جاتے تھے تو اپنے نقشے وغیرہ یاد کرنے کے لیے، اپنی جگہ یاد کرنے کے لیے اس فارمولے کو اپلائی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس فارمولے کی ڈیپتھ میں پڑھیں گے کہ یہ فارمولہ ہے کیا اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس طرح سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس کریں، کمنٹ کریں۔ اگر کوئی بھی آپ کو ایشو ہو پڑھائی سے ریلیٹڈ، انگلش سے ریلیٹڈ یا کسی بھی قسم کا کوئی ایشو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، ہم آج اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ فارمولہ ہے کیا اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ SQ3R اصل میں کچھ چیزوں کا جو ہے نا مخفف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایبریویشن ہے کچھ چیزوں کا۔ اب ہم اس کو تھوڑا ایبریویشن کو فل فارم میں پڑھتے ہیں کہ SQ3R اسٹینڈ فار S فار سروے، Q فار کویسچنز، R فار ریڈ، R فار ریمائنڈ اینڈ R فار ریوائز، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا SQ3R کا ایبریویشنز کہ SQ3R میں کون کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک ایک چیز کو ڈیپتھ میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت ہی غور سے سننا ہے، کوئی بھی پوائنٹ اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو فارمولہ ہے یہ آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ پڑھیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے۔ اس میں جو جتنے بھی اسٹیپس ہیں، سروے، کویسچنز، ریڈ، اس کے بعد ریمائنڈ اور ریوائز ان 24 آورس، یہ سب امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ایک کو بھی مس کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب ہم ون بائی ون اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ واٹ از سروے، ٹھیک ہے۔ سروے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹاپکس ملا ہے آپ کو، چیپٹر ملا ہے یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے نا اس کے سروے جیسے کہتے ہیں، مشاہدہ کرنا ہے۔ آپ نے اس ٹاپک کی، اس چیپٹر کی ہیڈنگز کو پڑھنا ہے، پھر اس کی سب ہیڈنگز کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس چیپٹر میں کون کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس چیز کے بارے میں چیپٹر ہے، کون کون سے ٹاپکس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پکچرز کو دیکھنا ہے، ڈائیگرامز کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسٹرکچرز کو دیکھنا ہے، پھر ڈرلز کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے کون کون سے ڈرائنگز ہیں، کون کون سے فگرز ہیں، ٹھیک ہے، پھر کون کون سے چارٹس دیے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کو نا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیپٹر کس بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ کو نا جیسے ہوتے ہیں ہیلپنگ پوائنٹس مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا سروے۔ اب ہم آگے تھوڑا کویسچنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کویسچنز کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو چیپٹر آپ کو دیا گیا ہے یاد کرنے کے لیے، یہ پہلے آپ نے کبھی پڑھا ہو یا کبھی کسی چیز کے بارے میں سنا ہو یا کوئی چیز اس کے بارے میں ڈرائنگ فگر دیکھی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کویسچنز کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ میں انٹرسٹ پیدا کرنا ہے کہ جو چیز میں پڑھنے جا رہا ہوں، جو یاد کرنے جا رہا ہوں، کہ یار اس چیز کو پڑھ کے، اس چیز کو سن کے، دیکھ کے مجھے اور زیادہ نالج ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پہلے سے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ اور بہتر ہو جائے گا، پھر آپ کو اور مزید انٹرسٹ ہوگا کہ یار اس میں مجھے اور کچھ زیادہ سیکھنے کو ملے گا۔ کویسچنز کا یہ والا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کویسچنز کے آگے ایک اور پوائنٹ ہے ریڈ۔ اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از ریڈ۔ اب ریڈنگ میں یہ کرنا ہے کہ جو بھی ٹاپک آپ کو تیار کرنے کے لیے دیا گیا ہے، جو بھی چیپٹر آپ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو فل کنسنٹریشن اور فل اٹینشن کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی اس میں پوائنٹس ہیں، جو بھی لائنز لکھی ہوئی ہیں، جو بھی تھیوری لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ، لائن بائی لائن اپنے ذہن میں رکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ فل کنسنٹریشن اور فل اٹینشن کے ساتھ اس کو ریڈ کرنا ہے، یہ ہے پوائنٹ ریڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ریمائنڈ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ریڈ کر لیا اس لائن کو، اس پوائنٹس کو آپ سمجھ گئے۔
اب آپ نے اس کو ریمائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ریمائنڈ کا مطلب اس کو آپ رٹا بھی کہہ سکتے ہو، لیکن رٹا جو ہوتا ہے وہ نا بغیر سمجھ کے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے ریڈ کر لیا ہے، ریڈ کا مطلب آپ نے سمجھ کے پڑھ لیا ہے، اب آپ نے اس چیز کو رٹا لگانا ہے، ریمائنڈ کرنا ہے، اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یعنی آپ نے ریٹین کرنا ہے اس سبق کو۔ اس کو آپ جیسے ہوتی ہیں نا لائنز، ایک لائن ختم ہو گئی، اس کے بعد اس پہ فل اسٹاپ یا ڈیش آ گئی، پھر اگلی لائن اس پہ فل اسٹاپ، اس پہ ڈیش۔ آپ نے لائن با لائن یعنی ایک پوری لائن کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ وہ لائن ہو جائے، ایک لفظ پہ نہیں بیٹھے رہنا، یعنی ایک لفظ پہ 3-4 بار ہم رٹا مارتے رہتے ہیں، وہ نہیں کرنا۔ آپ نے ایک لائن کو رٹا مار لینا ہے، کیونکہ آپ نے ریڈ اگر اچھے سے کیا ہوگا ذہن میں بٹھا کے ایک ایک لائن کو، تو آپ کو ریمائنڈ بہت آسانی سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک لائن کو رٹا مارا، پھر اس سے آگے اگلی لائن کو رٹا مارا، پھر آپ نے دونوں لائنیں پچھلی ریوائز کیں، پھر آپ نے تیسری لائن کو رٹا مارا، پھر آپ نے پیچھے والی 2 لائن ریوائز کیں، اس طرح پھر آپ نے چوتھی لائن کو رٹا مارا، پھر آپ نے 3 جو ہیں لائنیں وہ ریوائز کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے اس لائنز کو، اس سبق کو، اس ٹاپک کو، اس چیپٹر کو ایسا ایسا کر کے آپ نے یاد کرنا ہے، رٹا لگانا ہے، ذہن میں بٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے پوائنٹ ریمائنڈ۔ اب جو بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ریوائز ان 24 آورس۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ریڈ بھی کر لیا، ٹھیک ہے، ریمائنڈ بھی کر لیا اس کو، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو نا اس سبق کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلے دن اسکول آ جاتے ہیں، پھر ہمیں وہ آدھا بھول چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، جو بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ اس Q3R میں ہے وہ ہے ریوائز ان 24 آورس۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک بار آپ نے اچھی طرح سے پڑھ بھی لیا، اس کو یاد بھی کر لیا، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ نے جتنا بھی ٹائم ملے اس کو آپ نے دوسری مرتبہ بھی اس کو ریوائز کرنا ہے اسی دن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 1 گھنٹے پہلے یاد کیا تو اگلے 1 گھنٹے میں کچھ کام وغیرہ کر کے، ٹھیک ہے، پانی وغیرہ پی کے، گھوم پھر کے، پھر آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے اسی وقت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جب ٹائم ملے اسی دن شام کو پھر آپ نے ریوائز کرنا ہے، پھر صبح آپ نے پھر ریوائز کرنا ہے، یعنی جتنا ریویژن کریں گے آپ اس کو، یعنی جتنا ہوتا ہے نا، جیسے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جیسے یہ مثال ہے، اس طرح جتنا آپ اس کو ریوائز کریں گے اتنا وہ ٹاپک، وہ چیپٹر، وہ سبق آپ کے مائنڈ میں ریٹین ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بہت زیادہ دیر تک آپ کے دماغ میں رہے گا۔ پھر جب اگلی بار اس کو آپ ریوائز کریں گے، جب بکس کی ریویژن ہوگی، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو، یعنی اگر آپ کو پہلی مرتبہ یاد کرنے میں 1 گھنٹہ لگا تو اس وقت ہو سکتا ہے آپ کے 30 منٹ لگیں یا 25 منٹ لگیں، یعنی یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، یہ جو فارمولا ہے ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، لیکن یہ محنت یہ ہے کہ اگر آپ ایک پوائنٹ پہ آپ فوکس کرتے ہیں، ایک پوائنٹ کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو یہ آپ کی محنت جو ہے، آپ کی ایفرٹس جو ہے آپ کی، یہ ضائع نہیں جاتی، بلکہ آپ یہ ریٹین کرتے ہیں، جیسے ایک بینک ہوتا ہے نا، آپ پیسے جمع کرواتے رہتے ہیں، یہ ایک طرح سے بینک ہے۔ آپ اگر آج اس پہ ایفرٹس کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کل کو آؤٹ پٹ بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ اس فارمولے پہ عمل کریں، یہ خود بھی میں نے اس فارمولے پہ عمل کیا ہوا ہے۔ باقی خوش رہیں، مسکراتے رہیں، یہ تھا آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک، آج کا ہمارا ٹاپک، ٹھیک ہے۔ یہ فارمولہ جو تھا میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو بتاؤں، ینگسٹرس کو بتاؤں کہ یہ جو فارمولہ ہے اس کو اپلائی کر کے آپ اپنی اسٹڈی میں، پڑھائی میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ فارمولہ میں 5ویں 6ٹھی کلاس سے استعمال کرتا ہوا آ رہا ہوں، بلکہ میں نے پڑھا تھا یہ 8ویں اور 9ویں کلاس میں نے جا کے پڑھا کہ یہ ایک فارمولہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپلائی اس کو پہلے سے کرتا ہوا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، FAC تک۔ اب میں BS انگلش کا اسٹوڈنٹس ہوں، ابھی تک میں اس فارمولے کو لے کے چل رہا ہوں، اور جو کوئی بھی پوچھتا ہے کہ یار امتحانوں کی تیاری کیسے کریں، ایگزامز کی پریپریشن کیسے کریں، تو برڈن بڑھ جاتا ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے، تو آپ نے ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، روزانہ کا کام روزانہ کر رہے ہیں، اس طرح اگر آپ روزانہ کی ایفرٹس ڈالیں گے، قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، اس طرح آپ تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ تیار کریں گے تو آپ کو دی اینڈ تک، ایگزامز تک، اینول ایگزام تک، یعنی اینڈ تک پہنچتے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ برڈن کا شکار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ گاڈ بلیس یو، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائکس کریں، کمنٹس کریں، کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو، کسی بھی ٹاپک سے، کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔